السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج علامہ اقبال کی کتاب پیام مشرق کے حصے لالۂ طور کا اختتام ہوا، جس میں شامل 164 رباعیات کی ریکارڈنگ اور ویڈیو پبلشنگ میں ہمیں تقریباً 1 سال کا سفر طے کرنا پڑا، الحمدللہ۔ اب ہم علامہ کی ایک اور کتاب مثنوی پس سے باید کرد ای اقوام شرق کا آغاز کر رہے ہیں۔ آئیے اس کتاب کا تعارف ایک نگاہ میں دیکھتے ہیں۔ مثنوی پس سے باید کرد علامہ کا ایک نادر فکری شاہکار ہے، جو ان کی وفات سے صرف 2 سال قبل شائع ہوا، اور یہ ان کی عمر بھر کی فکری ریاضت اور غور و فکر کا نچوڑ ہے۔ 14 نظموں پر مشتمل یہ مختصر مجموعہ معانی کا ایک سیل ہے۔ علامہ خود فرماتے ہیں، اگر کسی کے پاس وقت کی قلت ہے اور وہ میرا تمام شعری مجموعہ نہیں پڑھ سکتا تو صرف اس مثنوی کو پڑھ لے، اس کے لیے کافی ہوگی۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب اسے اقبالیات کا دل قرار دیتے ہیں۔ اقبال کے مطابق اس مثنوی کا محور دین و سیاست کے اسرار ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، معنی دین و سیاست بازگوئی، اہل حق را زند و حکمت بازگوئی، یعنی دین اور سیاست کی حقیقی تعبیر کو نئے سرے سے کھولنا اور اہل حق کو ان کی گمشدہ حکمتوں سے آشنا کرنا اس مثنوی کا بنیادی مقصد ہے۔ اس کتاب میں نہ غزلیں ہیں، نہ فلسفیانہ مباحث اور نہ مناظر فطرت، بلکہ یہ ایک دعوت فکر ہے جو قوموں کو ذہنی غلامی کے صحرا سے نکال کر اپنی روایت کے چمن تک پہنچاتی ہے۔ اقبال اس مثنوی کو مشرق کی فکری آزادی کا منشور قرار دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، فکر شرق آزاد گردد از فرنگ، از سرود من بگیرد آب و رنگ، پس نخستین بایدش تطهیر فکر، بعد از آن آسان شود تعمیر فکر، یعنی مغرب کی غلامی سے نجات کی پہلی منزل اپنے ذہن کو اس کے تسلط سے آزاد کرنا ہے۔ وہ دل و دماغ جو مغرب کے فکری قیدی ہوں، پھر خواہ وہ عمامے یا جبے ہی میں کیوں نہ ہوں، اور خواہ کتنے ہی جدید و مہلک اسلحے سے لیس کیوں نہ ہوں، ان کے لیے یہ معرکہ سر کرنا ناممکن ہے۔ پہلی 13 نظمیں دین و سیاست کے گہرے رموز کھولتی ہیں، مگر آخری نظم کا محور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں اقبال کا قلم ادب و عقیدت سے منور ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا درد دل بیان کرتے ہیں۔ خلوص، محبت، سوز و گداز اور تاثیر کے اعتبار سے یہ حصہ کلام اقبال میں اپنی مثال آپ ہے۔ مثنوی پس سے باید صرف ایک کتاب نہیں، بلکہ ایک فکری تحریک ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اقبال کا پیغام آج بھی ویسا ہی تر و تازہ ہے جیسا ان کے زمانے میں تھا۔ جب تک مشرق کی سوچ مغرب کے آئینے میں اپنا عکس ڈھونڈتی رہے گی، اس کی آزادی محض ایک خواب ہی رہے گی۔ والسلام، مخدوم حسان لاہوری۔